بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق جانے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک اور عجیب کروٹ بدلی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی ایک بیٹی شمس النساء تھی جس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ شمس النساء اپنے والد کی طرح ایک تعلیم یافتہ مذہبی احکام کی پابندی کرنے والی اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سلطان عادل کی زندگی میں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور اس کی کئی رشتے بھی آنے شروع ہو گئے تھے، مگر سلطان نور الدین زنگی کو کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سارے امیرزادے عیش پرستانہ زندگی کے دلدادہ تھے اور کسی ایک نوجوان کے دل میں بھی شوق جہاد نہیں تھا۔ ابھی سلطان عادل کسی اور رشتے کا انتظار کرتے، فرشتہ اجل نے خود ان کا رشتہ زندگی اور زمین سے توڑ دیا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی بیٹی شمس النساء کو مذہبی تعلیم کے ساتھ فوجی تربیت بھی دی تھی تاکہ برے وقت میں ایک لڑکی کسی حد تک اپنا دفاع کر سکے۔ سلطان کی وفات کے بعد ایک بار پھر شمس النساء کے رشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے امراء نے اپنے بیٹوں کے پیغام بھیجے۔ شمس النساء سے رشتہ کرنے والوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ اس شادی کے ہوتے ہی وہ دمشق اور شام پر قبضہ کر لیں گے اور کم سن ملک صالح کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان امیدواروں میں سب سے زیادہ طاقتور نام موصل کے حکمران سیف الدین کا تھا، جو رشتے میں سلطان نور الدین زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا۔ سیف الدین کو پورا یقین تھا کہ زنگی خاندان کا ممتاز ترین فرد ہونے کے باعث رضیہ خاتون اس رشتے سے انکار نہیں کر سکیں گی۔ سیف الدین کے ذہن میں بھی دیگر امیرزادوں کی طرح وہی خود غرضانہ منصوبہ تھا کہ سلطان نور الدین زنگی کا داماد ہوتے ہی دمشق اور شام بھی اس کے زیر نگین آ جائیں گے۔ پھر وہ اس رشتے کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنا مطیع بنا لے گا۔ رضیہ خاتون رشتوں کی بھرمار سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ مستقل بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں کھانسی کی شکایت تھی۔ طبیبوں نے رضیہ خاتون کو آرام کے ساتھ تمام فکروں اور غموں سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ رضیہ خاتون اپنی زندگی میں بیٹی کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ داماد کے لیے کس کا انتخاب کریں۔ رضیہ خاتون کا جھکاؤ موصل کے حاکم سیف الدین کی طرف تھا کہ وہ اسی خاندان کا ایک فرد تھا۔ اسی دوران میں وہ دوسرے امراء کی خواتین بھی ایک دوسرے کے خلاف رضیہ خاتون کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ ہر ماں اپنی بیٹی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتی تھی۔ آخر اسی کشمکش میں ایک دن رضیہ خاتون نے اپنے شوہر سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں دیکھا۔ سلطان عادل اپنی رفیقہ حیات کو مخاطب کر کے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے، رضیہ خاتون، تمہیں شمس النساء کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور صلاح الدین کو اپنی دامادی میں قبول کر لو۔ وہ حقیقی مجاہد ہے اور مجاہد کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تقریباً 1 سال بعد رضیہ خاتون نے شوہر کو خواب میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے 20 سال کی رفاقتوں کے تمام مناظر آنکھوں میں گھوم گئے اور وہ رونے لگی۔ پھر یہ سوچ کر مسکرانے لگی کہ سلطان نے خواب میں آ کر ان کے دل و دماغ سے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا تھا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ ان کے سامنے کھڑا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے کس طرح رابطہ کریں۔ ابھی رضیہ خاتون صلاح الدین ایوبی کو دمشق بلانے کے لیے کسی معتبر قاصد کو تلاش کر رہی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 10,000 منتخب شاہ سواروں کے ساتھ دمشق آ پہنچا۔ تمام سازشی امراء صلاح الدین کی اچانک آمد پر حیران ہو رہے تھے اور رضیہ خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ انہیں کسی زحمت کے بغیر منہ مانگی مراد مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کسی تاخیر کے بغیر رضیہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رضیہ خاتون نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا، تم سلطان عادل کا حرف اعتبار ہو۔ پھر رضیہ خاتون نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین زنگی کی خواہش سے باخبر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں غلام کہاں اور آقا زادی کہاں؟ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ خاندان نوریہ میرے بارے میں کیا کہے گا؟ دمشق اور شام میں آپ کی مخالفت اور بڑھ جائے گی۔ مجھے خاندان کے افراد کی طعنہ زنی کی کوئی پرواہ نہیں۔ رضیہ خاتون نے پرعزم لہجے میں کہا، میں ہر حال میں سلطان عادل کی خواہش پر عمل کروں گی۔ وہ تمہیں مجاہد سمجھتے تھے اور ایک مجاہد ہی اس عظیم مجاہد کا داماد ہو سکتا ہے۔
صلاح الدین ایوبی نے رضیہ خاتون کے اصرار اور درپردہ اپنے آقا سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اس نے 5 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوجی دستہ بلا تاخیر مصر روانہ کر دیا تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی والدہ زبیدہ خانم اس شادی میں شرکت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کی خدمت میں ایک التجا نامہ بھی ارسال کر دیا۔ شیخ محترم، مجھے آپ کی جسمانی کمزوری کا شدید احساس ہے، مگر آپ صرف میری خاطر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ اپنے اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کا نکاح امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس النساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے امراء کے لیے اس قدر حیران کن تھی جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضیہ خاتون کے نام ایک گستاخانہ خط بھی تحریر کیا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلامزادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان زنگی کی عظمت و جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضی خاتون نے صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دیں، پھر صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کی کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو۔ مادر ملکہ کی اس اجازت کے بعد صلاح الدین نے دمشق کا دربار آراستہ کیا۔ سلطنت نوریہ کے تمام امیروں کو شرکت کے دعوت نامے بھیجے گئے۔ جو امراء خاندان زنگی کے اور صلاح الدین ایوبی کے وفادار تھے وہ اس خصوصی دربار میں شریک ہوئے۔ موصل کے حکمران اور سلطان نور الدین زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین نے سیاسی چال چلتی ہوئے ایک معذرت نامہ ارسال کر دیا۔ میں اپنی ریاست کے کچھ اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے شرکت سے معذور سمجھا جائے۔ ویسے میں اپنے مرحوم چچا سلطان نور الدین زنگی کی روح سے وفادار ہوں اور اس عہد وفا کو ہر حال میں نبھاؤں گا۔ دربار آراستہ تھا۔ سلطان ملک صالح تخت خلافت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر سلطان ایوبی کی نشست تھی۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ملک صالح کا فرمانبردار تھا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ مادر ملکہ درباری کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس موقع پر نوبیاختہ دلہن شمس النساء بھی موجود تھی، جو اپنے شوہر کی تقریر سننا چاہتی تھی۔ آخر درباری کارروائی کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا۔ تلاوت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر نہایت پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے بار بار دی جانے والی دعوت کے باوجود سلطان نوریہ کی کئی اہم اور ذمہ دار امراء اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے، جہاں بیٹھ کر ہم سب ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی باہمی مشورے سے آئندہ کے لیے لاہم عمل بھی تیار کرنا چاہتے تھے کہ بیرونی خطرات سے کس طرح محفوظ رہا جائے، اور اس سلسلے میں اجتماعی کردار کے ساتھ ہمارا انفرادی کردار کیا ہوگا۔ مگر یہ خالی کرسیاں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے سلطان عادل سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دیے۔ میں ذاتی طور پر ایک عملی انسان ہوں اور بلند بانگ دعووں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن آج مجھے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک بار وعدہ فراموش انسانوں کو ان کا وعدہ ضرور یاد دلاؤں گا۔ اگر وہ اپنے غلط فیصلوں پر نادم ہو کر واپس لوٹ آئے تو میں والہانہ انداز میں اپنے گلے لگا لوں گا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنے حلف کے الفاظ یاد نہیں آئے تو ایسے بدعہد لوگوں کے لیے سلطنت نوریہ کے کسی گوشے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میں نے بھی سلطان عادل سے ایک عہد کیا ہے، یا تو وہ عہد پورا ہو کر رہے گا یا پھر اسے نبھاتے نبھاتے میری جان چلی جائے گی۔ جو سلطان ملک صالح کا وفادار ہے وہ میرا محبوب اور مخدوم ہے، اور جس نے میرے آقا زادے کے حکم سے سرتابی کی وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تقریر اتنی اثر انگیز تھی کہ اکثر حاضرین دربار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔
شمس النساء نے پہلی بار صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے حقیقی خدوخال دیکھے تھے۔ مجھے آپ کی رفیقہ حیات ہونے پر فخر ہے۔ ایک پاک باز اور وفادار بیوی نے جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے شریک سفر کو خراج تحسین پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحات بہت ہی مختصر تھے۔ اچانک ایک برق رفتار قاصد مصر سے دمشق پہنچا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ فرنگیوں کا ایک بحری بیڑا اسکندریہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر مادر ملکہ رضی خاتون اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایک سخت جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے میں آج ہی مصر واپس جانا چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء نے کہا، میں بھی آپ کی ہمراہ چلوں گی۔ صلاح الدین نے جواباً کہا، آپ اس ہنگامی سفر میں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ جب صلیبیوں کا یہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود دمشق آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہنگامی سفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شمس النساء نے مسکراتے ہوئے شوہر سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس دشوار سفر میں آپ کو بہت زحمت ہوگی اور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی رفیقہ سفر کو سمجھانے کی کوشش کی، میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور دوسرے مجاہد کی بیوی ہوں۔ شمس النساء نے محبت آمیز مگر پرجلال لہجے میں کہا، میں اس سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، آپ تیاری کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمس النساء کمرے سے نکل گئی۔ بیوی کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کی خدمت میں عرض کیا، اگر مجھے یہ جنگی مہم درپیش نہ ہوتی تو میں کچھ اور دن دمشق میں ٹھہرتا تاکہ یہاں کی ساری سیاسی صورتحال واضح ہو جاتی۔ میرے بیٹے، اللہ تمہیں قدموں پر منزل حیات کو آسان کرے۔ رضی خاتون نے اداس لہجے میں کہا، انہیں بیٹی اور داماد کے بچھڑنے کا دکھ تھا، مگر وہ خود بھی ایک مجاہد کی بیوی تھی اور انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں ایسے بے شمار مناظر دیکھے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی ایک محاذ سے لوٹ ہی رہے تھے کہ دشمنوں نے دوسرا محاذ کھول دیا اور سلطان عادل گھر آتے آتے میدان جنگ کی طرف پلٹ گئے۔ رضیہ خاتون نے اپنے داماد کو ایک مجاہد کی طرح رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹے تم اول و آخر ایک مجاہد ہو، تمہارا حجلہ عروسی بھی میدان جنگ ہے اور تمہاری تفریح گاہ بھی عرصۂ کارزار۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا، اللہ کرے کہ میرے سارے انداز غلط ہوں، مگر مجھے دو آدمیوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، ایک سلطان عادل کا بھتیجا والی موصل اور دوسرا سلطان ملک صالح کا مشیر خاص۔ آپ ان کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھیے گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مادر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب شمس النساء اس کی دو بدوش اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سفر کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس رات سے بے خبر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی بیٹی کو مکمل فوجی تربیت دی تھی اور شمس النساء کا شمار بہترین شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے تک شمس النساء بلا ناغہ میدان اخضر میں شاہ سواری کی مشق کرتی تھی۔ اسکندریہ کی کامیاب ترین مہم سے فارغ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا۔ اس وقت تک آپ کی والدہ محترمہ زبیدہ خانم اور امام شرف الدین بھی دمشق سے قاہرہ پہنچ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو اسکندریہ پر حملے کی خبر سن کر بہت عجلت میں اپنی بیوی شمس النساء کے ہمراہ قاہرہ آنا پڑا تھا اور اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئی تھیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں قاہرہ پہنچی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ خانم نے اسکندریہ کی فتح کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا۔ پھر وہ اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور ایک قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنی شریکہ حیات کو نظر کیا۔ مصر کے خزانے میں بہت سے موارد موجود ہیں مگر وہ سب رعایا کی امانت ہیں، صرف یہ ہار میری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ میں بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں اس سے بس یہ ایک ہار ہی بن سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے باوقار مگر محبت آمیز لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کریں تو میں اسکندریہ کی اس فتح کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور شرما کر سر جھکا لیا، میں اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں مگر ابھی آپ پر بہت سے تحفے قرض ہیں اور آخر میں تحفہ عظیم۔ بیوی کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی شریکہ حیات سے پوچھا، تحفہ عظیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ شمس النساء بھی مسکرانے لگی،
اگر وضاحت کر دی جائے تو بات کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ ادھر دل میں خیال گزرے اور ادھر ساتھی کو خبر ہو جائے۔ شمس النساء بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور اس سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی الجھ کر رہ گیا اور بار بار بیوی سے تحفے کی وضاحت طلب کرتا رہا، مگر شمس النساء یہی کہتی رہی، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک مجاہد کی بیٹی اور بیوی کے شایع نشان کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔